أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نرم بات کہنا اور معاف کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے. اے لوگوں، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر برباد نہ کرو. اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور نہ ہی آخرت پر. اس کی مثال اس چکنی چٹان کی طرح ہے جس پر کچھ مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زوردار بارش برسے اور وہ اسے صاف چٹان بنا کر چھوڑ دے. ایسے لوگوں کو اپنے اعمال کا کچھ بھی ثواب ہاتھ نہ لگے گا، اور اللہ کافر قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتے. ان دو آیات میں بھی صدقات و خیرات سے متعلق ہدایت اور رہنمائی فرمائی کہ جو مال خرچ کر رہے ہیں یقیناً یہ مال خرچ کرنا باعث اجر اور باعث خیر ہے، لیکن اس مال کے خرچ کرنے کے بعد مال کے خرچ کرنے والے کی طرف سے ان لوگوں کے ساتھ جن پر اس نے مال خرچ کیا ہے روا سلوک اور غیر مناسب طریقہ ہوتا ہے، اس کے سلسلے میں مزید تاکید فرمائی ہے جیسے پچھلی آیات میں فرمایا، اور وہ ہے احسان جتلانا اور اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے تکلیف پہنچانا. کیونکہ یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب اپنا مال کسی پر خرچ کرتا ہے اور اس کو اپنا مال صدقات کی شکل میں دیتا ہے تو خرچ کرنے والے کے اندر ایک طرح سے تعلی اور عجب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اپنے برتر اور اعلیٰ ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے، جبکہ جن لوگوں پر مال خرچ کیا ان کے سلسلے میں ایک تحقیر کسی کیفیت اور ان کے کمتر اور ان کے چھوٹا ہونے کا یا ان کے ذلیل ہونے کا احساس ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ تاکید فرمائی ہے. یہ تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح یہ تاکید فرمائی ہے. پہلے تو فرمایا کہ قول معروف و مغفرۃ خیر، معروف طریقے سے کوئی بات کہنا اور عمدگی کے ساتھ کوئی بات کہنا، کوئی بات کہہ دینا، اور اسی طرح مغفرۃ، اگر مانگنے والوں کی طرف سے سائل کی طرف سے کوئی بدتمیزی ہو، کوئی ایذا رسانی ہو، کوئی بد زبانی کی کیفیت پیدا ہو تو اس کو معاف کر دینا، اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا بہتر ہے. ایسے صدقے سے کہ صدقہ کرنے کے بعد یا تو احسان جتایا جائے یا پھر اور کسی طرح سے اس کو تکلیف پہنچائی جائے، اس سے بہتر ہے کہ اس کے ساتھ معروف طریقے سے بات کی جائے، اور اگر اس کی طرف سے کوئی بدزبانی اور بدتمیزی پائی جائے اور کوئی اور دل شکنی کی بات اس کی طرف سے ہو، اگر بدزبانی پائی جائے، بدتمیزی پائی جائے تو اس کو درگزر کر دینا اور معاف کر دینا. کہا کہ یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس
صدقہ و خیرات کر کے جس میں احسان جتایا جا رہا ہو یا کسی اور طریقے سے اس کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہو، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مانگنے والا کوئی آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ ہوتا تو اس کو عنایت فرماتے یا کسی اور کو اس کے دینے کا حکم فرماتے، اور اگر کچھ دینے کے لیے نہیں ہوتا تو آئندہ کے وعدے پر آپ اس سے معذرت فرماتے۔ تو اس طرح اللہ فرما رہے کہ قول معروف مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ پھر فرمایا واللہ غفور حلیم، کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور بردبار ہے۔ تو اس میں گویا یہ تعلیم دی گئی کہ تمہیں بھی چاہیے کہ تمہارے اندر بھی یہ کیفیت ہونا چاہیے، سائل کی طرف سے اگر کوئی بدتمیزی ہو، بد زبانی ہو، اس کی طرف سے کوئی بد اخلاقی کا مظاہرہ ہو یا اس کی طرف سے کوئی دل شکنی پائی جائے تو تمہیں معاف کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ بردباری اور حلم کا اور تحمل کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، کہ ایمان والو تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور ایذا رسانی کر کے باطل نہ کرو، اس کو ضائع نہ کرو، اس کو برباد نہ کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور مزید یہ کہ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے لیکن خرچ کرنے کے بعد یا تو احسان جتلاتا ہے یا پھر سائلین کو کسی طرح تکلیف پہنچاتا ہے، اس کا مال اس شخص کی طرح برباد ہو جاتا ہے جو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے اور جس کے اندر نہ اللہ کی ذات پر ایمان ہے اور نہ آخرت پر کس کو یقین ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا شخص کافر ہوتا ہے۔ ایک کافر جس طرح اپنے مال کو لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور جیسے کافر کو اس کے خرچ پر کوئی اجر نہیں ملے گا، اور ایک کافر کو اپنے مال کے خرچ کرنے پر کوئی آخرت میں ثواب اور بدلہ نہیں ملے گا، ایسے ہی کہاں کہ ایک شخص مومن ہے، وہ بھی اپنا مال راہ خدا میں خرچ کر رہا ہے لیکن خرچ کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے اور مانگنے والوں کو، اور ایسے ہی جن لوگوں پر خرچ کیا ان کو اگر تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کی مثال اس کافر کی طرح ہے جو صرف لوگوں کو دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور جس کا آخرت میں کوئی ثواب اور بدلہ نہیں ہے۔ لوگوں کو مزید تاکید کے لیے اور ایک مثال دی کہ فَمَثَلُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اس کی مثال جیسے کوئی چٹان ہو جس پر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہو اور اس مٹی میں کوئی دانہ اگائے اور پھر اس کے بعد ایک زوردار بارش آ جائے اور اس بارش سے وہ مٹی پوری بہہ کر وہ چٹان صاف ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اس پڑی ہوئی تھوڑی سی مٹی میں جو دانہ اگا اس پانی کے ساتھ وہ بھی بہہ جائے اور وہ چٹان بالکل صاف ہو جائے اور وہاں پر کوئی دانہ نہ رہے، تو کہاں تو جس طرح اس چٹان پر پڑی ہوئی مٹی میں اگا ہوا دانہ جس طرح پانی کے بہاؤ کے ساتھ جیسے بہہ جاتا ہے اور وہ چٹان صاف ہو جاتی ہے اور پھر وہاں پر کسی طرح کا کوئی درخت نہیں اگتا ہے اور وہ دانہ برباد ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، ایسے ہی ایک شخص اپنا مال خرچ کر کے اگر اس میں احسان جتلاتا ہے اور لینے والوں کو کسی طرح کی تکلیف پہنچاتا ہے، اس کا مال بھی ایسے ہی برباد ہو جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے جیسا ایک کسی چٹان پر پڑی ہوئی تھوڑی سی مٹی میں ایک دانہ اگے اور پھر بارش کے بہاؤ میں وہ بہہ جائے، تو اور آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملتا، آخرت میں اس کا کوئی ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنے اموال کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دی، لیکن اس کے بالمقابل اگر کوئی شخص اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اور اس کے بعد احسان جتلاتا ہے یا اس طرح کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کا مال بالکل ضائع جائے گا اور اس کا مال بالکل حبط ہو جائے گا، اس پر اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تاکید در تاکید اور مستقل 3 آیتوں میں اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے، چونکہ یہ انسانوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے کہ لوگ اپنے اموال تو خرچ کر دیتے ہیں اور اپنے مالوں کو راہ خدا میں لگا تو دیتے ہیں
لیکن خرچ کرنے کے بعد ان کے اندر چونکہ ایک احسان جتلانے والی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر ایک عجب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور ان جن لوگوں پر مال خرچ کیا ان کو تحقیر کے نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان کے ساتھ حقارت آمیز سلوک اختیار کرتا ہے، ان کو جھڑکاتا ہے، ان کو ڈانٹتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بار بار تاکید کے ساتھ اس سے منع فرمایا کہ تم مال تو خرچ کرو لیکن تمہارے اندر یہ کیفیت نہ ہو کہ تم نہ احسان جتلاؤ اور نہ ہی کسی طرح ان مانگنے والوں کو کسی طرح کی تکلیف پہنچاؤ۔ ایک بار مال خرچ کریں گے لیکن زندگی بھر اس کو تانے دیں گے، یہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی کبھی ضرورت مند ہوا، کبھی افلاس و تنگ دستی کا شکار ہوا، اور پھر ہوا یہ کہ کسی سے اس نے اپنے ضرورت کے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا، مانگنے پر عطا تو کر دیا، دے تو دیا، لیکن اب وہ ہمیشہ اس کو اپنے حقارت کا نشانہ بناتا رہا اور اس اپنے احسان کو یاد دلاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بطور خاص ایمان والوں کو بار بار اس کی تاکید فرمائی کہ مال تو خرچ کیا جائے لیکن احسان جتلانے اور کسی کو تکلیف پہنچانے سے گریز کیا جائے کہ اس سے تمہارے صدقات اور تمہارے مال برباد ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، مال خرچ کر کے احسان جتلانا اور تکلیف پہنچانا یہ اس شخص کے عمل کی طرح ہے جو نہ آخرت پر ایمان لاتا ہے اور نہ جو اللہ کے ذات عالی کا جس کو یقین ہے، اور جو محض دکھلاوے اور نام و نمود کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، ان لوگوں کی یہ مثال ہے، یہ جس سے ایمان والے کو اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ان مذموم اور ان بری باتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اچھی صفات اور اچھی خوبیوں کا انہیں حامل بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔